فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے. فصل فی بل، میرے پاس فصل فی بل لکھا ہوا ہے، یہ فصل ہے بل کے بیان میں. بل لتدارک الغلط باقامت ثانی مقام الاولی، حروف معانی میں سے چوتھا حرف بل ہے جس کی بات آج ہوگی. بل جو ہے غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے، بل غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میرے پاس امر آیا ہے، لیکن بات کرتے وقت، تکلم کرنے وقت غلطی سے امر کے بجائے زید کہہ بیٹھا. کہنا کیا چاہتا، میرے پاس امر آیا ہے لیکن زید کہہ بیٹھا. میں کہتا ہوں جانی زید بل امر، بل امر، جانی زید بل امر، میرے پاس زید آیا بلکہ امر آیا ہے. تو اب جو حکم معطوف علیہ پر لگایا تھا، بل نے اس کو پھیر کر معطوف کے لیے ثابت کر دیا. جو حکم ہم نے معطوف علیہ پر لگایا تھا، مجیت کا حکم کہ زید آیا ہے بلکہ امر، تو بل نے اس حکم کو پھیر کر معطوف کے لیے ثابت کر دیا. مجیت زید کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے، امر کے لیے، بل نے بتایا. باقی معطوف علیہ کا کیا حکم ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ مسکوت عنہ کے حکم ہے. کس کے حکم میں ہے، مسکوت عنہ کے حکم میں ہے، یعنی اس کے بارے میں خاموشی ہے. نہ اس کے لیے مجیت کا اثبات ہے، نہ نفی ہے، نہ آنے کا اثبات ہے، نہ آنے کی نفی ہے، وہ مسکوت عنہ ہے. کبھی بل سے پہلے لا بھی آ جاتا ہے، کبھی بل سے پہلے لا بھی آ جاتا ہے. جیسے جانی زید لا بل عمر، جانی زید لا بل عمر، میرے پاس زید آیا نہیں بلکہ عمر. تو بل سے پہلے لا آ جائے تو یہ نص ہے زید سے مجیت کی نفی میں. پہلے تو تھا معطوف علیہ کیا ہے، مسکوت تھا، معطوف علیہ مسکوت عنہ تھا کہ اس سے نہ مجیت اس کے لیے نہ مجیت کا اثبات ہے، نہ نفی ہے، نہ آنے کا اثبات ہے، نہ آنے کی نفی ہے، وہ مسکوت عنہ تھا. لیکن جب لا آ جائے بل سے پہلے تو یہ جو ہے تصریح ہے کہ زید سے مجیت کی نفی ہے، زید سے مجیت کی نفی ہے، یعنی معطوف علیہ سے حکم کی نفی ہے. معطوف علیہ سے حکم کی نفی میں یہ کیا ہے، نص ہے، یعنی معطوف علیہ سے مجید کی نفی کر دی گئی ہے. اگر بل سے پہلے لا نہ ہوتا تو معطوف علیہ مسکوت عنہ تھا. اگر بل سے پہلے لا نہ ہوتا تو معطوف علیہ کیا تھا، مسکوت عنہ تھا. لا آ گیا تو زید سے مجیت کی نفی ہو گئی. تو بل آتا ہے غلطی کی تلافی کے لیے، بل آتا ہے غلطی کی تلافی کے لیے، یعنی رجوع کے لیے. کس کے لیے، رجوع کرنے کے لیے. اور رجوع وہاں پر ہوگا جہاں غلطی کا امکان بھی ہو، رجوع وہاں پر ہوگا جہاں غلطی کا امکان بھی ہو. جہاں غلطی کا امکان نہیں تو وہاں پر رجوع بھی نہیں. اور غلطی کا امکان کہاں پر ہوتا ہے، اخبار میں ہوتا ہے. کہاں پر، اخبار میں. تو اخبار میں تو رجوع ہو سکتا ہے لیکن انشاء کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا. تو بل آتا ہے غلطی کی تلافی کے لیے، یعنی اس کے ذریعے کلام سابق سے رجوع کیا جاتا ہے، کلام سابق سے رجوع کیا جاتا ہے. وہ حکم جو ہم معطوف علیہ کے لیے ثابت کر رہے تھے، وہ حکم جو معطوف علیہ کے لیے ثابت کر رہے تھے اس سے رجوع کر لیا. اس حکم کو اب معطوف کے لیے ثابت کر دیا. کس کے لیے، معطوف کے لیے. جانی زید بل عمر، تو رجوع وہاں ہوگا جہاں غلطی کا بھی احتمال ہو. غلطی کا احتمال اخبار میں تو ہو سکتا ہے، انشاء میں نہیں، انشاء میں نہیں. تو رجوع وہاں ہوگا جہاں غلطی کا امکان ہو. جہاں غلطی کا امکان نہیں وہاں رجوع بھی نہیں. اور انشاء میں، اخبار میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، اور انشاء میں تو ایک چیز کو وجود دیا جاتا ہے، ایک چیز کو وجود دیا جاتا ہے جو پہلے موجود نہ ہو.
انشاء کیسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو وجود ہونا جو پہلے موجود نہ ہو۔ مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالقن، یہ لفظوں کے اعتبار سے تو جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ جو ہے شریعت نے اس کو انشاء کا درجہ دیا ہے۔ شریعت نے اس کو انتی مبتدا طالقن خبر ہے، جملہ خبریہ ہے، لیکن شریعت نے اس کو انشاء کا درجہ دیا ہے اور اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ معنی تو یہ ہوگا کہ تو طلاق والی ہے، معنی کیا ہوگا کہ تو طلاق والی ہے۔ تو یہ انشاء کے قائم مقام ہے اور اس سے کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی انشاء طلاق کے لیے ہے۔ تو انشاء کے ذریعے کسی شے کو وجود دیا جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا انتی طالقن، تو بل کے ذریعے رجوع کرنا چاہتا ہے، تو یہ رجوع کرنا صحیح نہیں ہے، رجوع کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ انتی طالقن کو شریعت نے انشاء کا درجہ دیا ہے اور اس کے ذریعے اس شخص نے طلاق کو وجود دے دیا ہے، اور جب ایک دفعہ وجود دے دیا تو اب معدوم نہیں کر سکتا، معدوم نہیں کر سکتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے کہ طلاق تھی ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جہاں رجوع کا امکان نہیں وہاں بل صرف عطف محض کا فائدہ دے گا۔ کس کا دے گا؟ عطف محض کا فائدہ دے گا۔ بل لتدارک الغلط باقامت الثانی مقام الاولی، بل جو ہے غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے، غلط کے تدارک یعنی غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے باقامت الثانی مقام الاولی، ثانی کو قائم مقام کرنے کے سبب مقام الاول، پہلے کے مقام میں، ثانی کو اول کے قائم مقام بنانے کے لیے۔ جانی زیدن بل عمرن، میرے پاس زید آیا بلکہ عمر آیا، تو یہ بل نے یہ عمر کو، یہ جو ثانی ہے اس کو کس کے قائم مقام کر دیا؟ اول کے قائم مقام کر دیا۔ ثانی کو اول کے قائم مقام بنا کر فَإِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، جب خاوند نے اپنی بیوی یعنی جس سے نکاح ہو چکا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی، اسے کہتے ہیں غیر مدخول بہا۔ اذا قال، جب خاوند نے کہا لغیر المدخول بہا، اپنی بیوی غیر مدخول بہا سے، طالق واحدتن، تو ایک طلاق والی ہے، لا بل سنتین، نہیں بلکہ دو طلاق والی ہے، وقعت واحدتن، تو ایک واقع ہوگی، کیا ہوگی؟ ایک واقع ہوگی۔ لأن قولہ، اس لیے کہ خاوند کا یہ کہنا لا بل سنتین، نہیں بلکہ دو طلاق والی، رجوع عن الاول، یہ کیا ہے؟ اول سے رجوع ہے، بقامت ثانی مقام الاول، اول کو ثانی کو اول کے قائم مقام بنا کر، ثانی کو اول کے قائم مقام بنا کر پہلی طلاق سے کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے۔ ولم یصح رجوعہ، تو اس کا رجوع کرنا، خاوند کا رجوع کرنا صحیح نہیں ہے، فیقع الاول، تو پہلی واقع ہو جائے گی، فلا یبقى المحل عند قولہ، تو محل باقی نہیں رہے گا، عند قولہ، اس کے کہنے کے وقت، سنتین، سنتین، اس کے قول سنتین کے وقت طلاق کا محل ہی باقی نہیں رہے گا۔ بھائی اس نے کہا انتی طالق واحدتن لا بل سنتین، تو ایک طلاق والی نہیں بلکہ دو، تو ایک طلاق فوراً واقع ہو جائے گی، اور بیوی ہے غیر مدخول بہا، اس سے رجوع کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ تو ہے انتی طالق واحدتن لا بل سنتین، تو وہ اپنے قول سے رجوع کرنا چاہتا، لیکن اب یہ کیا ہے؟ شریعت نے اس کو انشاء کا درجہ دیا ہے، شریعت نے اس کو انشاء کا درجہ دیا ہے، رجوع تو وہ کر نہیں سکتا، تو یہاں پر بل صرف عطف محض کے لیے ہوگا، بل کس کے لیے ہوگا؟ صرف عطف محض کے لیے ہوگا۔ تو بیوی ہے غیر مدخول بہا، تو جب اسے پہلی طلاق واقع ہو گئی تو کیونکہ وہ غیر مدخول بہا ہے، اور غیر مدخول بہا ایک طلاق سے ہی بائنہ ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ ایک طلاق سے ہی بائنہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ انشاء ہے، رجوع ہو نہیں سکتا، جب رجوع نہیں ہو سکتا تو بل صرف عطف محض کا فائدہ دے گا۔ آگے اور دو طلاقیں آ رہی ہیں، ایک اور دو، کل کتنی طلاقیں؟
تین طلاقیں ہونی چاہیے. تب تو یہ چاہتا ہے نا کہ کتنی ہونی چاہیے؟ ایک اور دو کتنی؟ 3 طلاقیں ہونی چاہیے. ایک اسی وجہ سے ہوگی کہ عورت غیر مدخول بہا ہے، اور غیر مدخول بہا جو ہے ایک طلاق سے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ بائنہ ہو جاتی ہے. تو جب ایک طلاق سے بائنہ ہو گئی، اگلی 2 طلاقیں لغو ہو جائیں گی. اگر مدخول بہا ہوتی تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی. ہو جاتی. لیکن بیوی غیر مدخول بہا ہے، ایک طلاق سے ہی کیا ہو گئی؟ بائنہ ہو گئی. تو انت طالق واحدۃ لا بل سنتین، یہ کیا ہے؟ شریعت نے اس کو جملہ انشائیہ بنایا ہے، انشاء کے لیے. تو اب وہ رجوع ہو نہیں سکتا، تو بل کس کے لیے آئے گا؟ عطف ماض کے لیے آئے گا. جب عطف کے لیے ہو تو ایک پہلی طلاق انت طالق واحدۃ لا بل سنتین، دوسری 2، ایک اور 2 کتنی ہونی چاہیے؟ 3. لیکن اسے طلاق کتنی ہوگی؟ ایک ہوگی، کیونکہ ایک طلاق سے ہی جب بائنہ ہو گئی. جب بائنہ ہو گئی تو 2 طلاقیں دوسری لغو ہو جائیں گی. عورت طلاق کا محل ہی نہیں رہی، اب اس کی بیوی نہیں تو طلاق کسے دے گا؟ اور اگر مدخول بہا ہوتی تو پھر اسے جو ہے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی. کتنی ہو جاتی؟ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی. ایک پہلی والی اور 2 بعد والی. رجوع کر نہیں سکتا، انشاء ہے تو یہ عطف ماض کے لیے ہوگا. جب عطف ماض کے لیے ہوگا تو پھر ایک پہلی والی اور 2 بعد والی. اگر مدخول بہا ہوتی تو اسے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی. تو کہا ولم یصح رجوعہ، تو خاوند کا رجوع کرنا صحیح نہیں ہے. فیقع الاولی، تو پہلی طلاق واقع ہو جائے گی. فلا یبقى المحل عند قوله سنتین، تو اس کے قول سنتین کے وقت طلاق کا محل باقی نہیں رہے گا. بیوی بائنہ ہو جائے گی. ولو كانت مدخولا بها يقع الثلاث، اور اگر بیوی مدخول بہا ہوتی یقع الثلاث، تو اسے کتنی طلاقیں پڑ جاتی؟ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی. وہذا بخلاف ما لو قال، اور یہ برخلاف ہے اس کے کہ اگر کوئی یوں کہے. وہذا بخلاف ما لو قال، اور یہ برخلاف ہے اس کے کہ اگر کوئی یوں کہے لفلان علی الف، کے فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، لا بل الفان، نہیں بلکہ 2000. حیث لا یجب ثلاثۃ آلاف عندنا، تو اس حیثیت سے چنانچہ ہمارے ہاں 3000 واجب نہیں ہوں گے. وقال زفر رحمہ اللہ، اور امام زفر فرماتے ہیں یجب ثلاثۃ آلاف، حیث لا یجب ثلاثۃ آلاف، تو اس حیثیت سے کہ ہمارے ہاں اس پر 3000 واجب نہیں ہوں گے. وقال زفر رحمہ اللہ، اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب ثلاثۃ آلاف، اس شخص پر، اقرار کرنے والے پر، مقر پر کتنے ہزار واجب ہو جائیں گے؟ 3000 واجب ہو جائیں گے. پہلے 1000 پہلے والا اور 2000 بعد والے. امام ظفر فرماتے ہیں اقرار سے رجوع نہیں کر سکتا، اقرار سے انسان رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ المرء یؤخذ باقرارہ، کہ آدمی پکڑا جاتا ہے اپنے اقرار کی وجہ سے، پکڑا جائے گا اپنے اقرار کی وجہ سے. تو یہ اقرار ہے اور اقرار سے رجوع نہیں کر سکتا. لہذا 1000 پہلے والا، لفلان علی الف 1000 یہ، اور لا بل الفان 2000 یہ، ایک اور 2 کتنے ہو گئے؟ امام ظفر فرماتے ہیں کہ اس پر 3 واجب ہو جائیں گے. جیسے وہاں پر عطف ماض کے لیے فائدہ دیا تو بیوی اگر مدخول بہا ہوتی تو 3 طلاقیں واقع ہوتی جی، تو یہاں پر بھی امام ظفر فرماتے ہیں کہ اس پر 3000 واجب ہو جائیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ طلاق میں وہاں 3 طلاقیں ہوتی تھی اگر بیوی مدخول بہا ہوتی، لیکن اگر اقرار پہلے جیسا ہوتا، اس مسئلے جیسا ہوتا تو 3000 ہوتے. لیکن یہ مسئلہ پہلے جیسا نہیں ہے، یہاں پر 2000 ہوں گے، کیونکہ یہ اخبار ہے. اقرار کیا ہے؟ اخبار ہے. اقرار اخبار کے قبیل سے ہے نا بھائی، وہ خبر دے رہا ہے نا. تو یہاں رجوع ہو سکتا ہے، یہاں رجوع ہو سکتا ہے. تو اس نے 1000 سے رجوع کر لیا اور بل کے بعد 2000 آئے تو 2000 اس پر لازم ہو جائیں گے، اس پر 2000 لازم ہو جائیں گے. ایک اور ہماری دلیل یہ بھی ہے
کہ جب اس شخص نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر ایک ہزار ہے، اقرار ہے، اور اقرار اخبار ہے، اور اخبار میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، تو لہذا اس کے قول بالالفان کی تصحیح بھی لازم ہوگی، تصحیح بھی لازم ہوگی۔ پھر متکلم یعنی اقرار کرنے والا آگے بل کے ذریعے اس سابقہ اقرار سے رجوع کرنا چاہتا ہے، اور اقرار سے رجوع کرنا درست نہیں ہے، تو جب اقرار سے رجوع کرنا درست نہیں تو ضروری ہے کہ اس الف کو باقی رکھتے ہوئے بل الفان کے اقرار کو درست ثابت کیا جائے، یعنی لہو علیہ الفن والے اقرار کو باقی رکھتے ہوئے اس کے قول بل الفان کی تصحیح کی جائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے والے 1000 کو باقی رکھتے ہوئے اس میں ایک اور 1000 کا اضافہ کر دیا جائے، پہلے والے کو باطل نہیں کیا بلکہ اس کو باقی رکھا اور اس کے ساتھ ایک اور 1000 ملا دیا، تو کتنے ہو گئے؟ 2000۔ تو اس طرح کرنے سے لہو علیہ الفن والا اقرار بھی باطل نہیں ہوگا اور بل الفان کہنا بھی درست ہو جائے گا۔ لفلان علیہ الفن، کسی نے اگر یہ کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہے، لا بل الفان نہیں بلکہ 2000 ہے، حیث لا یجب ثلاثۃ آلاف، تو اس حیثیت سے کہ ہمارے نزدیک اس پر 3000 واجب نہیں ہوں گے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، اور امام ظفر فرماتے ہیں یجب ثلاثۃ آلاف، اس پر 3000 واجب ہوں گے۔ لأن حقیقت اللفظ، اب یہ ہمارے مذہب کی دلیل ہے، لا لہو، نہ کہ ان کے مذہب کی، امام ظفر کی دلیل نہیں ہے بلکہ ہماری دلیل ہے۔ لأن حقیقت اللفظ، اس لیے کہ لفظ کی حقیقت، لفظ بل کی حقیقت، لتدارک الغلطی، غلطی کی تلافی کرنا ہے، غلطی کا تدارک کرنا ہے، باثبات ثانی مقام الاول، ثانی کے اس بات کے ساتھ، مقام الاول پہلی کی جگہ، ثانی کو اول کی جگہ ثابت کر کے، ثانی کو اول کی جگہ ثابت کر کے، دوسرے کو پہلے کی جگہ پر ثابت کرنے کے ساتھ، ولم یصح عنہ ابطال الاول، تو اقرار کرنے والے کی طرف سے صحیح نہیں ہے، اقرار مقر اقرار کرنے والے کی طرف سے ابطال الاول، پہلے کو باطل کرنا، یعنی اس نے جو کہا لو علیہ لفلان علیہ الفن، فلاں کے مجھ پر 1000 ہے، یہ 1000 کا جو اقرار ہے اس کو باطل کرنا صحیح نہیں ہے۔ فیجب تصحیح ثانی ما بقاء الاول، تو واجب ہے ثانی کی تصحیح کرنا ما بقاء الاول، اول کو باقی رکھنے کے ساتھ، اول کو باقی رکھنے کے ساتھ، تو اول کو باقی رکھتے ہوئے ثانی کو صحیح کرنا واجب ہوگا۔ وہ کس طرح؟ وذالک بطریق زیادۃ الالف علی الالف الاول، اور یہ الف ایک الف کی زیادتی کے طریقے پر ہوگا، علی الالف الاول پہلے الف پر، اول الف پر ایک الف کے زیادتی کرنے کے طریقے پر ہوگا۔ وذالک بطریق زیادۃ الالف علی الالف الاول، اور یہ پہلے 1000 پر 1000 زیادہ کرنے کے طریقے کے ساتھ ہوگا، اس طریقے پر ہوگا، یعنی پہلے 1000 ہے اس کے ساتھ ایک اور 1000 ملا دیا تو کتنے ہو گئے؟ وہ اسے رجوع نہیں کر رہا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور 1000 ملا رہا ہے۔ بخلاف قولہ، بخلاف اس کے قول، انت طالق واحدۃ لا بل سنتین، برخلاف اس کے اس قول انت طالق واحدۃ، تو ایک طلاق والی ہے، بل سنتین بلکہ 2 طلاق والی ہے، لأن ھذا انشاء، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ لأن ھذا انشاء، اس لیے کہ یہ انشاء ہے، وذالک اخبار، اور اقرار کیا ہے؟ اخبار کے قبیل سے، اور اقرار کیا ہے؟ اخبار ہے۔ والغلط انما یکون فی الاخبار دون الانشاء، اور غلطی وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ اخبار میں ہوتی ہے، نہ کہ انشاء میں۔ والغلط انما یکون فی الاخبار دون الانشاء، اور غلطی صرف خبر دینے میں ہوتی ہے نہ کہ انشاء میں۔ فَأَمْكَنَ تَصْحِيحُ اللَّفْظِ بِتَدَارُكِ الْغَلَطِ فِي الْإِقْرَارِ دُونَ الطَّلَاقِ، تو اقرار میں غلطی کی تلافی کر کے لفظ کو صحیح کرنا
मुमकिन है, लफ्ज को सही करना मुमकिन है इकरार में गलती की तलाफी करके, गलती का तदारुक करके इकरार में लफ्ज को सही करना मुमकिन है। दून तलाक, न के तलाक में, हत्ता लौ कान तलाक बितरीक़िल इख़बारी, यहाँ तक कि अगर तलाक हो बितरीक़िल इख़बार, इख़बार के तरीके पर, अगर तलाक इख़बार के तरीके पर से हो, बिअन काल कुन्तु तल्लक़तु की अमसी, बई तौर के खावंद कहे मैंने तुझे कल एक तलाक दी थी, ला बल सिंतैन, नहीं बल्कि दो, मैंने तुझे गुज़िश्ता कल एक तलाक दी थी नहीं बल्कि दो, यकाउ सिंतान, तो वो दो वाक़े हो जाएंगी, लिमा ज़करना, जो हमने जिक्र कर दिया। तो यहाँ पर क्योंकि खबर है और खबर से रुजू कर सकता है, भाई इख़बार में गलती का इम्कान होता है, और हाँ तो वहाँ पर रुजू भी कर सकता है, वहाँ पर रुजू भी कर सकता है। तो अगर उसने तलाक जो है इख़बार के तरीके पर दी, यूं कहा बिअन काला, बई तौर के उसने ये कहा, कुन्तु तल्लक़तु की अमसी, कि मैंने तुझे कल तलाक दी थी, वाहिदतन, एक, ला बल सिंतन, नहीं बल्कि दो, अब ये रुजू कर रहा है। तो यकाउ सिंतान, तो कितनी वाक़या होंगी, दो वाक़या होंगी, लिमा ज़करना, उस वजह से जो हमने जिक्र किया। ये खबर दे रहा है कि मैंने तुझे कल एक तलाक दी थी नहीं बल्कि दो। तो अब ये बल के जरिए लाया, और बल क्या होता है, सानी को अव्वल के कायम मकाम कर देता है, यानी जो मातूफ अलैह के लिए हुक्म साबित था उसको फेर कर किसके लिए कर देता है, मातूफ के लिए कर देता है। तो अगर तलाक दी इख़बार के तरीके पर, यूं कहा कि मैंने तुझे कल गुज़िश्ता कल एक तलाक दी थी, ला बल सिंतैन, बल्कि दो, यकाउ सिंतान, तो दो वाक़े हो जाएंगी, लिमा ज़करना, उस वजह से जो हमने जिक्र किया कि रुजू वहाँ हो सकता है जहाँ गलती का इम्कान हो, और गलती का इम्कान इख़बार में होता है, इंशा में नहीं। तो यहाँ पर यह खबर दी है और खबर में गलती का इम्कान होता है, तो रुजू भी कर सकता है।